سونے اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، سونے اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ عظمت قرآن پر بات سمجھیے۔ قرآن کریم اللہ کی وہ کتاب ہے جو آپ کے اور میرے لیے درس انقلاب ہے۔ قرآن کریم میں اب میں کیا بیان کروں، میں قرآن کا خلاصہ آپ کو سنائے دیتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے 30 پارے، 114 صورتیں، 540 رکوع، تقریباً 6500 کم و بیش آیات نازل فرمائی ہیں۔ اس پورے قرآن کا خلاصہ 6 باتیں ہیں۔ توجہ رکھنا تاکہ آپ جائیں نا عظمت قرآن پر کچھ لے کر جائیں۔ پورے قرآن کریم کا خلاصہ الحمد کی الف سے والناس کی سین تک کتنی باتیں ہیں؟ 6۔ سارے علاوہ 6 کتنی ہیں؟ 6۔ آپ توجہ رکھیں، پورے قرآن کا خلاصہ ہے اور میں یہ 6 باتیں گنواتا ہوں۔ کوشش کرے مجمع میں کوئی 1-2 بندے اٹھ کر مجھے سنا دیتا کہ مجھے پتہ چلے میں زندوں میں بات کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ نمبر 1 قرآن پاک میں پہلی چیز ہے توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 احکام، نمبر 5 ماننے والے، نمبر 6 نہ ماننے والے۔ پورے قرآن میں 7ویں چیز نہیں ہے، ان 6 چیزوں کے اندر ہوگی جو چیز بھی ہوگی۔ سمری آف دا قرآن کریم، سمری آف دا ہولی قرآن، قرآن کریم کا خلاصہ۔ خلاصے کو سرکیچ کیا دیں؟ نہیں صحیح تو ساتھ تو وڈی سرکی ہے۔ میں سٹیج والے علماء سے نہیں پوچھتا، میں عوام سے پوچھتا ہوں۔ نچوڑ اردو ہے کہ سرکی؟ خدا تو حج دے نہیں، نچوڑ سرکی ہے۔ سعد اللہ کھیتران نے سرکی دی لغت لکھی ہے، 60,000 الفاظ تھے، انہیں نچوڑ اردو ہے۔ اچھا میں کو آدھے میں سرکی چھوڑا، سرکی تو آپ کو نہیں آدھی، میں پہلا لفظ پوچھا نلکے دی ہتھی کو سرکی کیا آدھے؟ سرکیج خلاصے کو آدھن التا جیا التا کڈو صحیح دا تو میں کو آدھے سرکی آدھے خدا دے بندے نہیں آدھے۔ میں بڑے بڑے بندوں سے پوچھتا ہوں یا کوئی گڑ بھی آدھے ایک اردو کیا آدھے تو بسم اللہ کر کے میں جو ایک بندہ میں کلے سے میں انعام دے سا گڑ بھی کو اردو کیا آدھے، جھگڑے کو اردو کیا آدھے، ایک ڈاونی کو اردو کیا آدھے دسو۔ مارکہ میں لئی بیٹھا ہوں بیسا کو آدھے نہ اردو آدھی ہے نہ سرکی آدھی ہے۔ پوری والی ایک سنتی درد بیٹھے تھے کہ میں اسپیشل تیرے واسطے یہ شاہ گھن آیا، میں کہا اسپیشل کو اردو چاہتے سرکی چاہتے ہیں اچیچا، میں اچیچا تیرے واسطے گھن آیا، اسپیشل کے چاہوں دی آدھے میں صرف اچانک آنکھ ہے نہیں صرف میں ابڑ غتی آنکھ ہے۔ سرکی پوری اللہ دے بندے میں نے کل پوری لغتیں اور میں پڑھ کے آیا بیٹھا ہی میں نہ آیا۔ چلو میں پورے قرآن دا تو کو التا کٹ کے دینا پورے قرآن کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ مولانا بندہ حیران ہوتے اس نے سریکی کی وجہ لکھی ہے، اس نے کہا یہ سریکی جو ہے نا یہ سریکی اصل اچھے سارا کی وہاں کے سارا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بیوی دنا آئی ایک انہاں دی بولی آئی اسے لے آدھین سارا کی بولی وقت ہولے ہولے تیندہ تیندہ آخر تے سریکی آدھین سارا کی۔ کہ میں نہیں آکھا لغت ہی لکھا بھی مطلب میں کو کہا آپ والے ہی بیٹھا ٹھیک ہے تو اسے لکھا غلط ہے تو اسے لکھا میں کو نہیں آکھا نہ میری تحقیق ہے کل مطلب میری کی چیز پا رہے یہ تو وہ پرانی بولی ہے اللہ دے بندے تو بنی اسرائیلیاں کہ پٹھانا کو لے پچھو وانج پوسو۔ تو پورے قرآن کریم کا خلاصہ کتنی باتیں ہیں؟ پکا کے دے توحید، رسالت، قیامت، احکام، ماننے والے اور نہ ماننے والے۔ توحید میں جتنی آیات ہیں توحید کی اکٹھی کر لیں۔ رسالت میں حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کا ذکر لے لیں، اور قیامت میں آخرت لے لیں، قبر لے لیں، سوال جواب کے معاملات لے لیں، موت کا مسئلہ لے لیں، سکرات لے لیں، سب کچھ قیامت ہے کیونکہ من مات فقد قامت قیامت ہو، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تیسری قیامت اور چوتھی احکام ہے، وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، غمی ہے، خوشی ہے، اذان ہے، جنازہ ہے، جو بھی اس پہ لے لے سارے احکام ہیں۔ چار پانچواں ان الذین آمنوا اور ان الذین کفروا، یا ماننے والوں کا ذکر ہے یا نہ ماننے والوں کا ذکر۔ تو پورے قرآن کا خلاصہ 6 باتیں، توحید ہے، رسالت ہے، قیامت ہے، احکام ہے، ماننے والے اور نہ ماننے والے۔ سنگتی سنے سی بھی کتنے صحیح ہیں؟ نہیں شرم کی بات نہیں، ویسے کوئی کھڑا ہو کے مجھے سنا دے کوئی ایک صاحب جزاک اللہ جزاک اللہ حج تک
جزاک ایک بجنا تو ہی سنا میں نعرہ مارا آپ بھی سنائیے جزاک اللہ میرے بھائی میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں تاکہ یہاں مجھے کوئی سنا لے پورے قرآن کا خلاصہ کتنی باتیں ہیں سارے بولیے کتنی باتیں ہیں نمبر 1 توحید نمبر 2 رسالت نمبر 3 قیامت نمبر 4 احکام نمبر 5 ماننے والے نمبر 6 نہ ماننے والے پورے قرآن کا خلاصہ کتنی باتیں ہیں توحید رسالت قیامت احکام ماننے والے نہ ماننے والے چلو ایک ساتھی سنا دے ایک ساتھی جزاک اللہ جزاک اللہ مولانا آپ سنا رہے تھے آپ سنیں پہلے نمبر پہ ہے توحید رسالت قیامت احکام ماننے والے اور نہ ماننے والے بھائی آپ بھی سنا دیں جزاکم عظمت قرآن پر 6 باتیں آپ کے لیے کافی ہیں اللہ آپ کو روم صراط مستقیم عطا فرمائے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین عنوان ہدایت اللہ دیتا ہے اگر اللہ کسی بشر کے حق میں ہدایت نہیں لکھی اور وہ گمراہی میں مرا تو اس میں اس بندے کا کیا قصور ہے میرے بھائی آپ نے اللہ صرف ہدایت دیتا ہے لفظ یاد رکھا ہوا ہے اس کا مطلب آپ نے نہیں سمجھا میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ کہتا ہوں اللہ پاک قرآن کریم میں صرف یہ آیت نہیں اتاری کہ میں ہدایت دیتا ہوں آیات اور بھی ہیں ایک آیت ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ہم نے دونوں راستے دکھائے گمراہی والا بھی ہدایت والا بھی رحمان والا بھی شیطان والا بھی حق والا بھی باطل والا بھی اسلام والا بھی کفر والا بھی ٹھیک والا بھی غلط والا بھی اللہ نے راستے دکھائے اس کے بعد اب توجہ رکھنا پاور آف دا سلیکشن انتخاب کی طاقت چننے کی طاقت اللہ نے انسان کو دی ہے تو انسان اپنے اعمال کا خالق نہیں ہے کاسب ہے ٹھیک ہے تو ہم نے پھر اپنی مرضی سے اگر ہدایت لے لی تو جنت پا گئے گمراہی لے لی تو جہنم پا گئے جو لیں گے اپنی مرضی سے اللہ پاک اس کی توفیق عطا فرمائے گا اللہ نے توفیق دینی ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں اللہ معاف فرمائے اللہ معاف فرمائے جو بندہ بت کے آگے سجدہ کرتا ہے توفیق کس سے ملی ہے اللہ سے ملی ہے نا سجدے کی توفیق تو اللہ سے ہے لیکن اس بے ایمان نے اللہ کو سجدہ نہیں کیا بت کو کر لیا تو اس نے توفیق کو غلط استعمال کیا بھائی 2 بیٹے ہیں باپ کے باپ دونوں کو 50 روپے دیتے ہیں یہ 50 روپے سے ماں کے لیے کچھ لاتا ہے اور دوسرا 50 روپے کے لیے چھری خرید کے ماں کو قتل کر دیتا ہے تو پیسے تو دونوں کو باپ نے دیے نا استعمال کا غلط طریقہ ایک نے اپنایا دوسرے نے استعمال کا غلط طریقہ نہیں ٹھیک طریقہ اپنایا بھائی اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے اس توفیق کو آپ نے ٹھیک استعمال کیا یا غلط یہ آپ کی مرضی ہے جب آپ سلیکشن ٹھیک کریں گے تو اللہ جنت دے گا سلیکشن غلط کریں گے تو جہنم ملے گی اللہ کوئی تمہارے تے لکھ کے تے چیز نہیں پا دیتی بھی یوں ہوگی تو یوں ہوگی یوں نہیں ہے انسان اپنے اعمال پر مجبور نہیں ہے آپ یہاں آئے ہیں نعوذ باللہ مندر جائے تو جا نہیں سکتے ینگا کون ان کو بندہ منڈا تے گڈا تھیا بیٹھے ہے جا تو سکتے ہے وہاں لیکن وہاں جاتا نہیں ہے کیوں نہیں جاتا اللہ کا خوف ہے اس پر جنت ملے گی سبحان اللہ آپ کے پاس سلیکشن کی طاقت ہے اس کی مثال یہی ہے ایک چور تھا اس کو بھی تقدیر پر اعتراض تھا اس نے سوچا بھئی مسلمان کہتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے تو لہٰذا میں مسلمانوں کی چوریاں کر کے کھاتا رہوں اور جب کوئی پوچھے گا تو میں کہوں گا اللہ نے مجھے چور بنایا تھا ہاں ٹھیک بھئی میں گزرے نا تو ایک مولی صاحب تو بہت وڈا باغ لگا کھڑا ہوتا انہی نانگ تے لاتا ہی جو مولوی دے باغج وڑ گیا مولوی دے طاقت تے لوگ جان دینا نا وہ کام بیٹھا جو مولوی دے ہاتھ جو بوٹی چھک گئی اتھا ونج بیٹھا مولوی کہا اے بوٹی بلا دے تو آنکہ مولوی صاحب کیوں
وہاں کہتے ہیں لیتا تو سپیکر کھول کے اکثر کہاں حلال ہی نہیں یہ کہ نہ بچی یار موقعے سی سپیکر تے آنکھ لیتا میں مسیح تھی تو تین بچنا کوئی نہیں بالا سمیت اوٹو ہتھڑ مولی کو بوٹی بلا لیتی بھی ہون بندہ گاپی نہ کرے مولی سے مولی دی طاقت ہے نا تو وہ مولی دے باغ جوان بیٹھا اور سب کچھ چوری کر کے نا مولوی کے باغ میں کھانے لگ گیا تو مالی جو ٹھہرا ہوا تھا نا وہ کوئی صوفی سے ایسے سادہ سا آدمی تھا انہیں پکڑا گیا حیا نہیں بھی آندی چوری کر کے کھانا بیٹھے چوری سکھا رہے ہو تو اس نے کہا بھائی میں تمہیں دلیل دیتا ہوں تو صوفی سے بہت سادہ آدمی تھا انہوں نے کہا کیڑی دلیل تو اس نے کہا دیکھو اگر اللہ پاک نے مجھے چور نہ بنایا ہوتا تو میں چوری کرتا تو وہ بہت سادہ صوفی تھا انہوں نے کہا اللہ بڑا ہے ایویں تو نہ کر سکتا میں کھا بیٹھے مالٹے چالٹے جھام کے کھا کے توڑ گیا حجل نے مولوی صاحب پوچھا مالی سے بھائی کیا ہوا تو مالی نے کہا کہ حضرت چور آیا تھا تو اس نے کہا پکڑا نہیں انہوں نے کہا جی پکڑا تھا تو کہا پھر چھوڑ دیا کہا چھوڑا کیوں یار کہا اس نے دلیل دی تھی اپنی چوری پہ مولوی کہا عقل کو ہاتھ مارو چورا کو لی دلیل ہو گیا چور کے پاس بھی دلیل تھی جی تھی انہوں نے کہا کون سے انہوں نے کہا یہی کہا سایہ مویا کل آئے نا جتنی دلیلیں دے پکڑ لینا مجھے بتانا انہوں نے کہا جی ٹھیک وہ اگلے دن پھر آگئے وہ تو ہلا کھڑو تھا آج وال دلیل لے سا تو مالٹا جام باسا تو اس نے پکڑ لیا تو اب چور اسے کہتے ہیں بھائی میں نے تجھے کل بھی دلیل دی تھی کہ اللہ نے میرے لیے لکھا ہے تو پھر مجھے پکڑ رہا ہے اس نے کہا اللہ جیسے لکھی ہے نا آج مولی آدھا پیا ہے ایویں کیسے لکھی ہے وہ تینے مک دے وہ آگے نہیں ٹھیک مولی صاحب آگئے مولی صاحب اپنے ساتھ ایک ڈنڈا بھی لے کر چور سے مولوی نے پوچھا ہاں بھی چوری کیوں کرتا ہے انہوں نے کہا اللہ نے میری قسمت میں لکھا ہے اس لیے چوری کر رہا ہوں آپ تو مولوی صاحب ہیں آپ کو تو مسئلہ پتہ ہونا چاہیے انہوں نے کہا جی ٹھیک مولوی صاحب اپنے ساتھ 2 طالب علم بھی لایا تھا اور دونوں طالبوں کو کہا کہ یہ ڈنڈا چاہ کے سیرج وگاؤ نا تو دونوں نے 4 ڈنڈے اس کے سر پہ مارے اور جب اس کو لگے نا اور وہ رونے لگا بھائی بھائی تو مولوی نے کہا کیوں بھائی بھائی کیوں کرتے ہو اللہ نے تیرے لیے چوری لکھی ہے تو تیرے لیے ڈنڈے کھانا بھی لکھا ہے یہ بھی کھا وہ آکا جی میں کو مسئلہ سمجھ اللہ نے میں کو طاقت دیتی اور میری مرضی ہے جو ان تے منہ مارا یا ان تے منہ مارا بھائی اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے اس توفیق کو ضلالت پہ یا گمراہی پہ یا ہم نے لگانا ہے غلط لگائیں گے تو عذاب ہوگا ٹھیک لگائیں گے تو ہمیں ثواب امید ہے مسئلہ سمجھ آ گیا چلو یہ تو مسئلہ موقع گیا اگلا جنازے کے بعد دعا کیوں جائز نہیں ہے نمبر 2 اذان دفنانے کے بعد کیوں نہیں دینی چاہیے بڑا سیاح آدمی ہے جو سوال لکھے نفی تو دلیلہ میں تو گھنسی چلو توجہ رکھنا بھائی جنازے کے بعد کی وہ دعا ہم مانتے ہیں جو حضور پاک نے مانگی ہے اور وہ ہے دفنانے کے بعد قبر پہ وہ بھی تو جنازے کے بعد ہی لیکن جنازہ سلام پھیرنے کے بعد والی جو دعا ہے نا اگر یہ حضور پاک علیہ السلام نے مانگی ہے تو میرے بھائی ہم مانگنے کے لیے تیار ہیں ہمیں حضور کے لفظ لکھ کر بھیج دیں جیسے آپ نے پرچی لکھ کر بھیجی ہے نا ویسے حضور کے دعا والے لفظ بھیج دیں آج نہیں آتے تو آج 29 جون 2021 ہے آپ کو 29 جون 2022 تک مہلت ہے آپ حضور کے لفظ بتا دیں ماشاءاللہ ہم مسجد جب داخل ہوتے ہیں تو کون سی دعا پڑھتے ہیں بولیے بولیے اللہم افتح لی ابواب رحمتک جب ہم نکلتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں اللہم انی اسالک آپ کو یہ دعا کیوں یاد ہے کہ حضور نے مانگی ہے حضور نے پڑھی ہے تو سارے مسلمانوں کو لفظ یاد ہے اجی بسم اللہ کرو حضور نے کون سی دعا مانگی ہے جنازے کے بعد وہ لفظ ہمیں لکھ کر دے دے کوئی سکتی طریقہ میں ایندہ کوئی جواب کو نہیں سوائے ہکے لولے گڈے جواب دے وہ کیا جواب ہے کہیں گے مولوی صاحب دعا کوئی گناہ ہے کوئی گناہ ہے یا کوئی سارے علی آدھر کوئی حرج کیڑا ہے دعا تو منگی سے کوئی گاؤں تھوڑی سونا سے کہتے نہیں کہتے اب ان کو کہنا جی ٹھیک ہے صبح کی نماز کی کتنی رکعتیں ہیں فرض کی 2 پڑھتے ہوتے ہیں اللہ حج نے انہیں مہینہ کو آکے جلدی جلسہ شروع کیتا کرو مجمع جو 90% نماز سے ماز کوئی نہیں پڑھنی مولویاں تو پڑھنی ہے جو اصل تو پڑھاونی ہے تو یہ بنا کوئی نہیں پڑھنی تو اس لیے جلدی جلسہ رکھو جو فجر پڑھ سکو تو صبح کے فرض کتنے ہیں سجدے اس میں کتنے ہیں کتنے ہیں پکی گال ہے آپ 5 کیا کرو گے یار سجدہ ہی تو کر رہے ہیں نیکی ہے کر لو آپ 5واں سجدہ نہیں کرتے حالانکہ سجدہ تو اتنی بڑی نیکی ہے اس نے انکار کیا تھا اللہ نے کہا تھا فخرج منہا شیطان بنا دیا تھا تو تم 5واں سجدہ نہیں کرتے کہ حضور پاک نے نہیں کیا
سجدہ نیکی ضرور، عبادت ضرور، اچھائی ضرور، پر ادھر نہیں کرتے کہ حضور نے نہیں کیا۔ بھائی دعا بہتر ضرور، اچھائی ضرور، عبادت کا مغز ضرور، لیکن جنازے کے سلام کے بعد حضور نے نہیں مانگی تو ہم نہیں مانگتے۔ رولا ہی ختم۔ میں ایک علاقہ گیا پیچھو پہاڑ دے نال ایک جھا ہے، اتھا ڈونلی بدوخ چاہ کے بندہ بیٹھا ہے، جنازے دے بعد دعا نہیں مانگدے سا گال کرن دی۔ میں کو کہ لالا یہ بدوخ دی ایڈی طاقت نہیں جتنی کتاب دی طاقت ہے۔ میں تو مسئلہ سمجھانا، میں نے مسئلہ سمجھایا، اس نے بندوق وہاں پھینک دی اور اپنے مول صاحب کو کہا حدیث سنا دے، حضور نے کون سی دعا مانگی؟ او کوڑ پھتوڑ اللہ دے ماری بیٹھائی، اے دعا آئی تے اے آئی، ہون تو وہ 16 ڈونے 8 اندے کو دعا پڑھی جے نہیں نہیں وہ کہ نہیں مولوی صاحب لفظ سنا حضور علیہ ہوں میں نہ تو سنا ویا وہ کہ بدوخ دلا دے اے نہیں تو ہے 11ویں شریف علی وار پوری مان دا کھیر پی کے تو گن میں تے ہن تے کو دعا دے لفظ کوئی نہیں آندے جڑے حضور منگن ہوں میں نہ تے دسے نا رہ گیا قبر تے دفنانے دی بانگ۔ یہ اذان کیوں دیتے ہیں ان سے پوچھے نا، تو مجھے ایک بندے نے کہا شیطان کو بھگانے کے لیے۔ تو میں نے پوچھا بھی مسلمان تے ساری دنیا دا جہان منیند ہے بھی قبر وچ کون آندن؟ فرشتے تیری خبر کو شیطان آیا کرو تو خدا ہٹتے نہیں سوکھی کا حل کر رہا کیا مسئلہ تو چاہیے وجہ دنیا تے قبر صرف او کو بھجاون واسطے شیطان کو شیطان جین آدم موئے پیچھو شیطان لائے ہوئے تھے تیرا سوئے پہ شیطان چڑھا کھڑو تھے لالا تھوڑا گزارا ٹھیک ہے ایسی کوئی بات نہیں۔ علماء دیوبند کے خلاف باتیں کرتے ہیں، مولانا فضل الرحمان کے خلاف۔ بھائی جس بندے کے لیے آپ کہتے ہیں کہ وہ علماء دیوبند کے خلاف بات کرتا ہے، مولانا فضل الرحمان کے خلاف، ان کی روزی روٹی ہے تو ان کو روزی روٹی اپنی کمانے دو نا، کیوں انہوں نے ڈھیر تلات رکھے دے انہوں کو روٹی مل دی تو وہ جو علماء کو بندے کٹے وہ علماء کو گیلیاں دیں گے، بھونکیں گے، پڑیں گے، سب شے کرے سن مولویہ کو تو ان کی روزی روٹی بنے گی۔ تو اس لیے وہ کبھی مفتی تقی عثمانی صاحب کو، کبھی پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب کو، کبھی حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کو ان کے خلاف بول بول کے اپنی روٹی روزی بنا رہے ہیں، تو بنا لیں دے ان بیچاروں کو پیٹ تلات نہ رکھو۔ شودیاں دی حیثیت کیڑی ہے دنیا دے تو جو انہوں کوئی جان دو گا۔ تھوڑی سی صحابہ کے موضوع پر بھی بات فرما لیں۔ میری عادت ہے میں اشتہار پر دیے گئے موضوع پہ بات کرتا ہوں، صحابہ میرے ایمان کا حصہ ہیں، آپ اشتہار پہ عظمت صحابہ فرماتے میں اس پہ دلائل دیتا ہوں، جو عنوان آپ نے رکھا ہے وفات کے تیسرے دن کل نہ کرنے کی وضاحت۔ اللہ دے رسول دے کل نہیں تھے، صحابہ دے نہیں تھے، امام ونیفہ دے نہیں تھے، شیخ عبد القادر جیلانی اور داتا گنج بخش رحمہ اللہ کے نہیں ہوئے، تو ایسا کیوں کروں؟ یہ کوئی نہیں کریں دا آیا تو اسا نمی کر ڈائے کام بیتی امام کے پیچھے نماز پڑھنا جی بالکل نہ پڑھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے صبح کی نماز ادا کی، سب سے پہلے اس کی کیفیت کیا تھی؟ آپ نے براق پہ سفر کیا، براق کی نشاندہی کریں۔ معطا کی حدیث کی کتاب ہے، جب مکبر قد قامت الصلاۃ پڑھے تب کھڑا ہونا چاہیے۔ نمبر 1 حضرت آدم علیہ السلام نے صبح کی نماز، بھئی ہم شریعت محمدیہ کے مکلف ہے، ہم شریعت حضرت آدم کے مکلف نہیں ہیں۔ حضرت آدم کا احترام ضرور ہے، ہم ان کی شریعت کے مکلف ہیں نہیں، تو ہم ان کی صبح کی نماز کو کیا امت کو سمجھا کر پڑھاتے پھریں؟ براق کی کیفیت کیا تھی؟ بھئی براق پہ اللہ کے رسول نے سفر کیا ہے، میں تو نہیں کیتا جو میں تو کو آقا جو کیڑی ترتیب بھئی بس وہ یہی تھی، جہاں تک حضور پاک فرماتے تا حد نگاہ قدم تھا، جہاں تک نظر تھی وہیں تک اس کا قدم تھا۔ مکبر قد قامت الصلاۃ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اب جملہ سمجھیے، قد قامت الصلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ آخری حد یہی ہے، یہاں تک کھڑے ہو جانا چاہیے، یہاں تک کھڑے ہو جانا چاہیے۔ لیکن یہ دلیل بھی آپ کی نہیں ہے کہ آپ تو اشہد ان محمد الرسول اللہ پہ کھڑا کرتے ہیں، تو دلیل پھر بھی آپ کو قد قامت الصلاۃ کے بھی لیے، تو قد قامت الصلاۃ آخری بننا ہے، بھئی کم از کم ایندے تے بندہ کھڑو تھی وے ایندے بعد بیٹھا نہ، ٹھیک ہے۔ الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين إلهي آت نفسي تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم ربنا لا تدع لنا
لنا ذنبا الا غفرتا ولا هما الا فرجتا ولا دينا الا اديتا ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين يا اول الاولين ويا آخر الاخرين ذو القوة المتين ويا رب المساکین ويا ارحم الراحمین. اے اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرما. اے اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعدار، حبدار، وفادار، سچا امتی بنا. اے اللہ صحابہ اور اہل بیت کی ہمیں محبت تامہ عطا فرما. اے اللہ ان کا فیض عطا فرما، ائمہ کا اتباع عطا فرما. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا فرما بردار بنا. اے اللہ اولیاء اللہ کی ہمیں اتباع عطا فرما. اے میرے مولا جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما. اے اللہ گھروں میں یا اسپتالوں میں جہاں کہیں تکلیف میں اللہ نے صحت عطا فرما. میرے مولا جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قبور کو جنت کا باغ بنا. اے اللہ جو حضرات یہاں تشریف لائیں ان کا تشریف لانا قبول فرما. دام دل میں قدر سخن تعاون کو قبول فرما. اے میرے مولا مجمع میں دو دوست بیٹھے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے، ان کے دل میں جائز حاجات اور خواہشات ہیں، اللہ سے قبول فرما. ہر مسلمان کو رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما. اے میرے مولا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیریں مانگی ہیں ہم کو عطا فرما. جن فساد سے، شرور سے، فتن سے حضور نے پناہ مانگی ہمیں پناہ عطا فرما. اے اللہ فتین کی فتنے سے ہماری حفاظت فرما. اے میرے مولا حاضرین، اے اللہ ناظرین کی نظر بد سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ساحرین کے سحر سے ہمیں بچا. اے اللہ سازشی کی سازش سے ہمیں بچا. اے میرے مولا ساحرین کے سحر سے ہمیں محفوظ فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے سنت نرمیوان فیس بک پیج کو لائک کریں اور یوٹیوب چینل سنت نرمیوان کو سبسکرائب کریں. گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیے.